چچا بھتیجی میں کوئی صلح ہو گئی ہے؟ کیا یہ بیانیہ 2 بیانیہ ہیں، 1 بیانیہ ہے، یا یہ ڈرامہ ہو رہا ہے اور سارا ایک پلاننگ کا حصہ ہے؟ رانا صاحب، آپ سے تو مجھے یہ توقع نہ تھی۔ بیانیہ تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کمپیریزن کر رہا ہوں یہ بڑے لوگوں کا، لیکن ویسے سمجھانے کے لیے بیانیہ تھا ماؤ کا، جو انہوں نے لانگ مارچ کیا، پہاڑ، دریا، جنگل، 2 بیٹے گئے، بیوی گئی، اور جب کتنے لاکھ سے زیادہ چلے، چند ہزار پہنچے۔ بیانیہ تھا نیلسن منڈیلا کا، کتنے عرصے 28 سال جیل میں رہے اور باہر نکلے اور ساری نفرتیں ختم کر دیں۔ بیانیہ ہوتا ہے سچے لوگوں کا، بیانیہ ہوتا ہے نظریے والے لوگوں کا، بیانیہ ہوتا ہے جو بلیو کرتے ہیں، جو اندر باہر سے جمہوریت پسند ہوتے ہیں، اور ان کا بیانیہ ہوتا ہے۔ ہمارے حصے میں کیا آیا؟ ووٹ کو عزت، سویلین بالادستی، اور 73 سالہ تاریخ بدلنا، اور انقلاب لانا۔ اور انگلینڈ کے حصے میں کیا آیا؟ ایون فیلڈ، حسن حسین، جائیدادیں، اولادیں، پوشاکیں، اور پتہ نہیں کتنی، وہ انہوں نے جو اخبار نے لکھا تھا پینٹ ہاؤس بیری قزاق ہیں، تو کتنا اور کچھ۔ ہم بد نصیب وہ لوگ ہیں کہ ہم آج بھی وہ آئیں گے واپس تو ایک لشکر موجود ہوگا، قدم بڑھاؤ نواز شریف صاحب، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آج بھی بلاول بھٹو سندھ کو کھنڈر بنانے کے بعد کراچی پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم ان کو ہیڈ لائنز میں دیتے ہیں، ان سے نہیں پوچھتے۔ 4 مرتبہ مرکز، 3 مرتبہ صوبے میں رہنے کے بعد، اور 13 سال مسلسل حکومت کرنے کے بعد، صرف ایک لڑکانہ ان کا سیاسی قبلہ، اس میں کوئی ایک ہسپتال ٹھیک ہے، کوئی ایک سکول ٹھیک ہے، چلو ایک اس کو چھوڑ دیں، ایک شہر چلو اس کو چھوڑ دیں، ایک تحصیل اس کو چھوڑ دیں، ایک یونین کونسل جس میں ساری سہولتیں میسر ہوں۔ خدا کے لیے ان لوگوں کے یہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر پتہ ہوتا کہ میرے 73 سالوں کے بعد ان 2 خانوں نے چمٹ جانا ہے جیونکوں کی طرح، تو خدا کی قسم کو ریکنسیڈر کر لیتے۔ یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، کدھر سے آ گئے، ان کا کون سا بیان ہے؟ ہاؤس آف شریف میں کون سا بیانیہ ہو سکتا ہے؟ کیسا بیانیہ ہو سکتا ہے؟ آپ پچھلی تاریخ نکالیں اپوزیشن کی، میاں صاحب جدہ میں تھے، سہیل وڑائے صاحب کی کتابیں پڑھیں، میاں صاحب لندن میں تھے، ساری پریس کانفرنس نکالیں، صرف یہی لگا ہوا تھا، آئین شکنوں سے نجات کا وقت آ گیا، اب ہم نے جا کر انقلاب لانا ہے، عوام کو ان کے حق دلانے ہیں، لوٹوں کو نہیں لینا، ہم اچھی سیاست کریں گے۔ بڑی صاحب یہ مریم صاحبہ خاموش کیوں ہیں؟ بڑی صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے، مریم خاموش کیوں ہے؟ مریم کے استاد بھی خاموش ہیں۔ بھائی جان، پھر آپ نے ایک وہ معصوم سوال کر دیا۔ یہ سکرپٹ ہے ایک ہاؤس آف شریف کے پاس، گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ نظر کس پہ ہے؟ منزل کیا ہے؟ اقتدار، اور اقتدار کے لیے کیا چاہیے؟ 2023 کا الیکشن جیتنا ہے۔ ہم نے باہر ملاقاتیں کر لی، اندر ملاقاتیں کر لی، سارے جگاڑ لگا لیے، نہ مفاہمت ہو رہی ہے، نہ مزاحمت ہو رہی ہے، نہ مزاحمت ڈی این اے میں ہے، نہ مفاہمت کا کوئی سرے چڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے کبھی نواز شریف صاحب وہ آگے کر دیتے ہیں، جب میچ فکس کرنا ہو تو اس کو شہباز شریف صاحب کو، کبھی مریم نواز صاحبہ کو لے آتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا؟ مریم نواز صاحبہ نے کہا مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی، پاور ٹاکس ٹو پاور۔ پہلے ہم نے وقت دیا شہباز شریف کو، اب ہم خود آ گئے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ مجھ سے بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ 8 مہینے پہلے مریم جب خاموش تھی، اس وقت آپ کو نہیں خیال آیا کہ یہ 8 مہینے کیوں خاموش ہیں؟ اس سے پہلے ان مریم صاحبہ کے بارے میں سوچتے ہیں جنہوں نے کہا تھا میری جائیداد ہی کوئی نہیں ہے، کیلبری فاؤنٹ، ٹرسٹ ڈیڈ، اور سپریم کورٹ میں جعل سازی۔ کتنے ثبوت اور چاہیے، کیا کچھ اور چاہیے یہ ثابت کرنے کے لیے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ کلنٹن کیوں فارغ ہوا تھا امریکہ سے؟ ایک جھوٹ بولنے پر۔ مونیکا لیونسکی والا معاملہ پیچھے رہ گیا تھا، امریکی قوم نے کہا کہ بھئی اس نے جھوٹ بولا ہے ہمارے ساتھ، اس لیے امپیچمنٹ کرو، بچ گیا۔ لیکن کیوں امپیچمنٹ ہوئی؟ لیکن بھٹی صاحب ہمارے ہاں تو جھوٹ کو نظریہ ضرورت کہا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو گزشتہ ماہ واشنگٹن گئے، کافی واویلا مچا، باتیں ہوتی رہیں، آج پھر انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ کچھ دنوں بعد میں پھر واشنگٹن جاؤں گا تو پھر یہ چیخیں مارنے لگیں گے، تو وہ کس ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں؟ جم جائیں واشنگٹن، ضرور جائیں واشنگٹن، ان کا جانا چاہیے ان کو، بالکل ضرور جائیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ کیا ان کو حاصل وصول ملتا ہے؟ یاد رہے کہ الیکشن تھا کشمیر کا،
اور بڑی بڑی چیزیں فولڈ انفولڈ ہو رہی تھیں، اور وہ ایک کمیٹی کی سب کمیٹی میٹنگ میں چلے گئے. ظاہر ہے سب کمیٹی میٹنگ میں تو نہیں گئے ہوں گے، ملاقاتیں کرنے ہوں گے، لیکن وہ چلے گئے. ٹھیک ہے، بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا بلاول، کیا اپوزیشن اس حکومت کو گرا پائے گی؟ نہیں. اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج حکومت خود ہے. اس وقت اپوزیشن تتر بتر ہے. یہ بہت تیر مارا، یہ اکٹھے ہوئے عدم اعتماد. پہلے تو خیر صدارت ہارے، وزارت عظمیٰ ہارے، اسپیکر ہارے، ڈپٹی اسپیکر ہارے، اس کے بعد چیئرمین سینٹ آپ دیکھیں ہارے، اکثریت ہارے، وہ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی ہارے، اور بڑے ہارے. تو یہ نہیں ہٹا سکتے. یہ 2023 کا الیکشن ہے. پیپلز پارٹی ایک تھیوری، 2-3 تھیوریاں اسلام آباد میں چل رہی ہیں، واللہ عالم اس میں کتنی صداقت ہے وقت بتائے گا. ایک تھیوری یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم ہو سکتا ہے بلاول ہو، یہ ثناء اللہ زاری، یہ عبد القادر، اور یہ ساؤتھ پنجاب اور اس طرح اور سندھ میں اور باقی ساری جگہوں پہ وہ کام کر رہے ہیں. دوسری تھیوری یہ کہ ہو سکتا ہے عمران خان قبل از وقت انتخابات کروا دیں. یہ 2 تھیوریاں چل رہی ہیں. ان تھیوریوں پہ لیکن طریقے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے آخری وقت، شاہد خاقان عباسی صاحب جب رات کے 11:30 پونے 12 بجے بھی کیبنٹ میٹنگ کی چیئر کر رہے تھے، تو آخری وقت میں آخری گھنٹہ، آخری منٹ اور آخری سیکنڈ بھی انجوائے کرتے ہیں. تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ تھیوریوں میں کتنی طاقت ہے، دم ہے. 2 سال ہیں، اگر یہ 2 سال عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے کیا ابھی تک کیا کیا یہ ہمارے سامنے ہے. لوگ کتنے خوش ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں. عمران خان صاحب کے آپ ابھی جو انٹرو میں کہہ رہے تھے کراچی گئے، کھیت مٹی کراچی گئے. پہلے بھی ایک کراچی پیکج تھا، پہلے بھی ایک سندھ پیکج تھا. چلے ہوئے وہ جیسے ہوتے ہیں، پہلے ارباب رحیم کے ذریعے وہ سندھ فتح کرنا چاہتے ہیں. کوئی کامن سینس کی بات ہے. 13 سیٹوں میں سے 14 سیٹوں میں سے اب 13 رہ گئی ہیں. 14ویں سیٹ کیسے آ رہے ہیں؟ نہ پہلے نمبر پہ، نہ دوسرے نمبر پہ، نہ تیسرے نمبر پہ، نہ چوتھے نمبر پہ، نہ 5ویں نمبر پہ، 6ٹھے نمبر پہ. پہلے اوپر سے فرسٹ تھے، بعد میں نیچے سے فرسٹ. تو یہ حال ہے. باقی اگر چھوڑ دیں، کشمیر میں بزدار، کے پی میں بزدار، پنجاب میں بزدار، فیڈرل میں 2-4 بندے چھوڑ کر سارے بزدار. تو اس سے تو نہیں نا تبدیلی آئے گی. اصلاحات ہو گئی، کھیت مٹی ہو گئی. احتساب ہو گیا، کھیت مٹی. آپ کے پرانے چاہنے والے اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں، اور کل ایک اجلاس بھی ہونے لگا ہے آبی کے شہر میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، مولانا صاحب کسی کے اشارے پہ، لندن سے اشارہ ملا، مولانا صاحب کو اپنی جماعت کے اندر سے کہا گیا کہ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کا دوبارہ متحرک ہونا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. کتنی اے پی سیز میٹنگ ہوگی رانا صاحب، کتنی رہبر کمیٹیاں میٹنگ ہوگی رانا صاحب، کتنے جلسے جلوس ہو گئے رانا صاحب، اتنا کچھ ہو گیا. کوئٹہ کے جلسے میں کون سی زبان تھی؟ کراچی کے جلسے میں کون سی زبان تھی؟ مزار قائد پہ کیا ہوا؟ لاہور میں پنجابیوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اس کے علاوہ باقی کیا کچھ ہے جو رہ گیا ہو؟ کشمیر عمران نے بیچ دیا، باقی سارا کچھ. اب کیا کر نیا ہے؟ کچھ بھی نیا نہیں ہے. پہلی مرتبہ وہ آئے، مولانا صاحب کا میں آپ کو بتا دوں، پہلی مرتبہ آئے، بلاول نے کراچی سے سی آف نہیں کیا، لاہور میں ہاؤس آف شریف نے ریسیو نہیں کیا. ادھر آئے، پلان اے، پلان بی، دعائے خیر، پتہ نہیں ان کے بقول کوئی ایک دعائے خیر ہوئی تھی، اس کے بعد وہ چلے گئے. پھر پلان بی تھا، پھر پلان سی تھا، پھر وہ، اور اس کے بعد اسی حرام سیٹ اپ میں ان کا بیٹے اور ان کی اسمبلی میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے مراد لے رہے ہیں. یعنی بکرے کا عمران خان جو سسٹم چلا رہا ہے وہ حرام ہے، جو جس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حلال ہے. بکرے کا دھڑ حلال، بکرے کا پیچھے سر حرام. اور اس کے علاوہ یہی بلاول بھٹو، یہی نواز شریف، چونکہ ان کا دیکھیے نواز شریف، مریم نواز سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، دونوں نائل ہیں، دونوں جیلوں اور ان کے دروازوں پہ کھڑے ہیں. مولانا صاحب کا کہیں سٹیک ہولڈر نہیں ہے. پہلی مرتبہ مولانا صاحب 11-12 سال کے بعد تو پہلی مرتبہ خود وہ عہدے سے چھوٹے، اور اس کے بعد نہ کے پی میں ہے نہ ادھر بلوچستان پورا ہاتھ میں. تو مولانا صاحب کی اپنی ہے، لیکن ان ساروں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ 2 سال اگر عمران خان نے خود گزار لیے تو ہمیں گزارنا پڑیں گے. یہ ریلیونٹ رہنے کے لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں. نواز شریف صاحب اور مولانا کے رابطے، باقی سارا کچھ، یہ سارا ریلیونٹ ہو گیا، غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. بھٹی صاحب ایک آخری سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں تو 2 میجر پارٹیز آمنے سامنے کون ہوں گی؟ میں تیسری کی بات ہی نہیں کرتا. سر اگر قبل از وقت انتخابات ہو گئے تو پنجاب میں ابھی بھی اس وقت بھی، حالانکہ بہت مایوسی ہے مسلم لیگ نون کے کیمپ میں اور بہت ساری بھگدڑ مچی ہوئی ہے، باقی سارا بھی ہے. اگر قبل از وقت انتخابات ہو گئے تو مجھے
پنجاب میں اللہ بھلا کرے، سائیں عثمان بزدار کا اللہ ان کو پورے 5 سال کروائے، جو مسلم لیگ نون کی بھی خواہش ہے پیپلز پارٹی کی۔ پنجاب میں پی ٹی آئی مجھے بہت کم جگہوں پہ نظر آتی ہے۔ اس کے یہ علیحدہ ہے کہ سیالکوٹ جیت چکے ہیں، جی بی جیت چکے ہیں، کشمیر جیت چکے ہیں، اور مہاجرین کی 9 سیٹیں بھی وہ گوجرانوالا، لاہور، ملتان، جیلم ساری جگہوں سے وہ جیت چکے ہیں، لیکن جو پورے اقتدار سے باہر انتخابات کا ماحول دوسرا ہوتا ہے۔ تو مقابلہ پنجاب جو پانی پت ہے پاکستانی سیاست کا پی ٹی آئی اور نون لیگ میں ہوگا۔ بلاول صاحب بیلٹس جو خاص بیلٹس ہیں، جیسے ان میں سے اگر ووٹ لے کے سندھ جیت لیتے ہیں، کے پی میں 4 سیٹیں، بلوچستان میں 2-4 سیٹیں، زرداری فیکٹر ساؤتھ پنجاب میں جہانگیر ترین فیکٹر کس طرف جاتا ہے وہ اگر ہو جائے، کوئی کاف لیگ کے پرویز الہی صاحب اور زرداری صاحب مل چکے ہیں، وہ ہو جائے تو کولیشن گورنمنٹ مجھے بنتی نظر آتی ہے اگلے سیٹ اپ میں۔ کولیشن گورنمنٹ بنتی نظر آتی ہے، کوئی بھی 2/3 اکثریت حاصل کرتا دکھائی نہیں دیتا۔